بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو یہاں دین کی بات سننے کی نسبت سے جمع کیا ہے. اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، اس سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. چونکہ ایک مسلمان کی زندگی نہایت ہی مختصر اور محدود ہوتی ہے، اور اسے اس بات کا علم بھی ہوتا ہے کہ جو زندگی اللہ پاک نے مجھے عطا فرمائی ہے یہ بھی اختیاری نہیں، بلکہ اس میں گزرنے والے ایک ایک لمحے کو اللہ پاک کے فرشتے محفوظ بھی کر رہے ہیں. میرے جسم سے نکلنے والے ایک ایک عمل کو اور میری زبان سے ادا ہونے والے ایک ایک بات کو، میری آنکھ سے دیکھی جانے والی ایک ایک نظر کو، میرے کانوں سے سننے والے ایک ایک چیز کو، بلکہ میرے دل میں گزرنے والے ایک ایک خیال کو اللہ پاک جانتے بھی ہیں، اللہ کے علم میں بھی ہے، اور یہ ساری چیزیں میرے نامہ اعمال میں محفوظ ہو کر قیامت کے دن میرے سامنے پیش کر دی جائے گی. تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، کلمہ پڑھنے والی ہونے کی حیثیت سے یہ احساس اور یہ کیفیت، یہ تصور ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ جو کچھ اس دنیا میں کر رہا ہوں یا جو کچھ میں اس دنیا میں کر رہی ہوں یہ ضائع نہیں ہو رہا، یہ کسی کی نظروں سے، نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے، یا ایسا نہیں ہے کہ اس معاملات کو محفوظ نہیں کیا جا رہا. اس لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. فرمایا ایک بات ابھی زبان سے نکلنے ہی پائی ہے، ایک جملہ ابھی زبان سے بولا ہی گیا، الا لدیہ رقیب عتید، کہ اس کو وصول کرنے کے لیے ایک فرشتہ، ایک محافظ نگران بالکل تیار بیٹھا ہوتا ہے. اور جو بات زبان سے ادا ہو گئی فوراً وہ فرشتہ اس کو لے کر کے اس کو اپنے پاس موجود ریکارڈ میں، ہمارے نامہ اعمال میں محفوظ کر لیتا ہے. یہ محفوظ ہو گیا. اور اب اگر یہ خیر کی بات تھی، دین کی بات تھی، اچھائی کی بات تھی، کسی کے لیے بھلے کی بات تھی، تو یہ لکھا ہوا اتنا قیمتی ہے کہ شاید یہ ایک بات قیامت کے دن میری نجات کا ذریعہ بن جائے اور اس کا سبب بن جائے. اور اگر خدا نخواستہ میری زبان سے نکلنے والی یہ بات کوئی شر کی بات تھی، فتنے کی بات تھی، کسی کے برے کی بات تھی، کسی کو نقصان پہنچانے کی بات تھی، تو یاد رکھیں یہ ایک جملہ اتنا خطرناک ہو سکتا ہے
کہ شاید قیامت کے دن یہی ایک جملہ ہماری ہلاکت اور بربادی کا، جہنم میں داخلے کا باعث بن جائے۔ اس لیے انسان کو اپنی زبان بے فکری کے ساتھ، غفلت کے ساتھ کبھی استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ آج ہمیں ایسا لگتا ہے کہ زبان سے کہہ دیا کیا ہوا۔ بہت سارے لوگ آج جھوٹ بولتے ہیں، اپنی زبانیں غلط استعمال کرتے ہیں، وعدہ کر کے وعدے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کسی کی غیبت کر لیتے ہیں، کسی کو طعنہ دے دیتے ہیں، کسی کو زبان سے گالی دے دیتے ہیں، کسی کو اس کے سابقہ زندگی کے گناہ یاد دلا دیتے ہیں، کسی کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، کوس لیتے ہیں، اور پھر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ میری زبان سے نکلی ہوئی بات تھی، چلو ایسا کیا ہو گیا، اس سے کیا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ زبان انسان کے لیے یا تو مہلک ہے یا منجی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو ہلاک کرنے والی چیز یہ اس کی زبان کی کھیتی ہے، یہ زبان کی کھیتی ہے۔ الا حصائد السنتہم، یہ زبان کی جو کٹی ہوئی کھیتی ہے یہ انسان کو ہلاک کر دے گی۔ کیا مطلب؟ جس طرح انسان کوئی باغ کی تراش خراش کرتا ہے، اس کو درست کرتا ہے، تو جو اس میں سے خراب پودے ہوتے ہیں، نکلے ہوئے پودے ہوتے ہیں، اس کو کاٹ دیتا ہے۔ یہ زبان چلتی ہے درانتی کی طرح، اور اگر یہ غلط چل گئی، غلط استعمال ہو گئی، تو اسی زبان کا نکلا ہوا یہ انسان کو قیامت کے دن ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ایک اللہ والے ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے کہا کہ آپ کو سب سے زیادہ قیمتی عضو جسم کا کون سا لگتا ہے؟ انہوں نے فرمایا زبان۔ پھر پوچھا کہ سب سے زیادہ نقصان دہ اور تکلیف پہنچانے والا عضو کون سا لگتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ زبان۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عضو ایک ہے زبان، لیکن وہ سب سے زیادہ قیمتی بھی ہو، سب سے زیادہ نقصان دہ بھی ہو۔ تو وہ فرمانے لگے عضو تو ایک ہے، لیکن فرق اس کے استعمال میں ہے۔ اگر یہ عضو صحیح استعمال ہو جائے تو یہ زبان سب سے زیادہ قیمتی ہے، سب سے زیادہ قیمتی ہے، اور اگر یہی زبان غلط استعمال ہو گئی تو یہ سب سے زیادہ انسان کو نقصان دینے والی، تکلیف دینے والی چیز ہے۔ تو آج بڑی بے احتیاطی ہے ہم مسلمانوں میں، اور پھر خاص طور پہ افسوس کے ساتھ ہماری مستورات کے اندر، کہ ہم اپنی زبانوں کو صحیح ترتیب پر استعمال نہیں کرتے۔ بالکل آزادانہ استعمال زبان کا ہوتا ہے، جہاں غصہ آیا جو دل چاہا اس کو بول دیا، جو بات مزاج کے خلاف ہوئی صبر نہیں کیا بلکہ وہیں پر کھری کھری سنا دی۔ جہاں 2 سے 3 عورتیں بیٹھ گئی تو غیبتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کسی کی غیبت کرنے کو آج ہماری مستورات گناہ ہی نہیں سمجھتی۔ گھنٹوں گھنٹوں ہم غیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں۔ یہ زبان بہت بے فکری کے ساتھ، بے اعتدالی کے ساتھ آج ہمارے قابو سے باہر ہے، اور یہ استعمال ہوتی چلی جا رہی۔ اس لیے مشہور حدیث ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک عورت ہے کہ جو دن بھر روزہ رکھتی ہے، رات کو تہجد کے نوافل پڑھتی ہے،
لیکن اس کی زبان کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں. اور ایک اور عورت ہے کہ جو صرف فرائض اور واجبات کا اہتمام کرتی ہے لیکن کسی کو تکلیف نہیں دیتی. اب دیکھیں، دو عورتیں ذکر کی گئی. ایک کا عمل کم ہے لیکن زبان محفوظ ہے. دوسری عورت کا عمل بہت زیادہ ہے لیکن زبان غیر محفوظ ہے. تو آپ سے پوچھا گیا ان دو میں سے کون سی عورت بہتر ہے، خیر پر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو فرائض و واجبات کا اہتمام کرتی ہے لیکن لوگ اس کے شر سے محفوظ ہے، یہ جنت میں داخل ہوگی. اور جو عورت دن کو نفلی روزے رکھتی ہے، رات کو نوافل کا اہتمام کرتی ہے لیکن اس کی زبان کے شر سے اگر اس کے پڑوسی محفوظ نہیں تو آپ نے فرمایا اس مصیبت کی وجہ سے یہ جہنم میں داخل ہو جائے گی. اب کتنا واضح طور پہ سمجھ میں آیا، کتنا واضح طور پہ کہ ایک مسلمان عورت کے لیے نفلی اعمال کے اہتمام سے بڑھ کر یہ ضروری ہے کہ اس کی زبان سے اس کے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں، زبان کا شر متعدی نہ ہو، دوسرے کو تکلیف دینے کا، پریشان کرنے کا باعث نہ بنے. لیکن آج ہماری مصیبت یہ ہے، ہماری مستورات گھروں میں اعمال کا خوب اہتمام کرتی ہے، اس کی نفی نہیں، اعمال کا اہتمام ہے، تلاوت کا اہتمام ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہی ہے، لیکن جہاں محسوس ہوا کہ پڑوس میں کچھ نٹ کھٹ ہو گئی تو بس پھر کسی کی غیبت کرنا، کسی سے لڑنا، کسی سے الجھنا، کسی کو باتیں سنانا، یہ آج ہماری مسلمان مستورات ماؤں بہنوں کے لیے شاید کوئی مشکل کام بھی نہیں رہا. ہر ایک اس کے اندر مبتلا ہو چکا ہے. تو اپنی زبانوں کی حفاظت کی آج بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہماری یہ زبانیں غلط استعمال سے بچ جائیں. اس لیے فرمایا اللسان جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. فرمایا یہ مت دیکھو کہ زبان ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، فرمایا جرمہ صغیر، اس کا جرم، اس کا جسم تو بہت چھوٹا ہے لیکن جرمہ کبیر، اس کا جو جرم ہے، اس کا جو گناہ ہے وہ بہت بڑا ہے، اس کا گناہ بہت بڑا ہے. تو زبانیں غلط استعمال ہو رہی ہے. ہر ایک کی پردہ دری کرنے میں، دوسروں کی باتیں ٹوہ لگا کر معلوم کرنے کے بعد اس کو افشا کرنے میں، دوسروں کے کان بھرنے میں، کسی کو تانا دینے میں، کسی کی غیبت کرنے میں، کسی کو گالی دینے میں، یہ زبانیں آج استعمال ہو رہی ہیں. وہ عورت جس کی آواز کا بہت بڑا پردہ تھا، کبھی ممکن نہیں تھا کہ عورت کی آواز کوئی مرد سن لے، لیکن آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے گھروں سے ہماری مستورات کی، ہماری عورتوں کی آوازیں باہر تک پہنچتی ہیں. اس میں کوئی احتیاط نہیں ہو رہی ہے، کوئی احتیاط نہیں ہو رہی ہے. مسجد کے قریب گھر ہے، اندازہ ہے کہ مسجد 5 وقت نمازیوں سے آباد ہوتی ہے، یہاں لوگوں کی آمد و رفت ہے، یہاں بے پردگی کا خطرہ ہے. تو یاد رکھیں خاص طور پہ وہ گھر جو مساجد کے قریب ہیں ان کی ذمہ داری دگنی ہو جاتی ہے، دگنی ہو جاتی ہے. ہم اپنے گھروں کا ماحول ایسا بنائیں، مستورات اپنے اوپر حجاب کو، پردے کو، حیا کو، شرم کو اتنا غالب کریں، اتنا غالب کریں کہ ہماری آواز ہمارے گھروں کے بلکہ ہمارے کمروں کی چار دیواری سے باہر نہ آئے، اس سے باہر آواز نہ آئے. آج ہم اپنے معاملات کو اتنا عام کر دیتے ہیں کہ گھر میں اتنی تیز باتیں شروع ہو جاتی ہے کہ باہر گلی میں آواز جا رہی ہے، محلے والے اس کو سن رہے ہیں، پڑوس والے اس کو سن رہے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے گھروں کے ماحول کو دین کا ماحول نہیں بنایا. ہم نے یہ سمجھا کہ یہ جسم میرا ذاتی ہے، یہ اعضاء میرے ہیں، یہ زبان میری ذاتی ملکیت ہے. اس لیے آج کل لوگ کیا کہتے ہیں؟ میری زبان ہے، جو میری مرضی میں بولوں گی، کوئی مجھے روک کر کے دکھا دے. لڑائی مرائی کے لیے ہر آدمی تیار ہے، چھوٹا بڑوں سے، بیوی شوہر سے،
اولاد ماں باپ سے ہر ایک دوسرے سے الجھنے کے لیے اور ایک دنگا فساد کرنے کے لیے پہلوان بن کے بیٹھا ہوا ہے. کوئی خوف خدا دل کے اندر نہیں رہا کہ میری زبان بات کی پوچھ قیامت کے دن ہوگی. مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی زبان سے یہ بات کی، اب تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں زبان کا صحیح استعمال یہ انسان کو قیامت کے دن بہت بڑی عزتیں دینے کا باعث بن سکتا ہے. اس لیے حدیث پاک میں ایک مشہور روایت ہے جو حدیث البطاقہ ہے. بطاقہ عربی میں کہتے ہیں کس کو؟ پرچی کو. ایک خاص کی پرچی کو بطاقہ کہتے ہیں. تو مشہور حدیث ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کو میزان عدل کے پاس لایا جائے گا. میزان عدل کے پاس جہاں بندوں کے اعمال قیامت کے دن تولے جائیں گے. تو جب اس بندے کو لایا جائے گا فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کے نیک اور برے اعمال لے آؤ. تو کیا ہوگا؟ فرشتے رجسٹر لانا شروع کریں گے. رجسٹر، اور یہ رجسٹر کیا ہوں گے؟ اس کے گناہوں سے نافرمانیوں سے بھرے ہوئے ہوں. جب وہ رکھ دیے جائیں گے گناہوں کے پلے میں، نیکیوں کے پلے میں کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے جب وزن برائیوں کے گناہوں کے پلے میں آئے گا وہ جھکنے لگے گا، نیکیوں کا پلہ اوپر ہو جائے گا. یہ بندہ کہے گا ہائے میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا. آج تو یہ تو عدل کا ترازو ہے، اس میں تو بے انصافی نہیں. یہاں تو انصاف کا معاملہ ہوگا، اور جب یہاں کے ترازو میں میرے گناہوں کا پلہ جھک گیا تو میں تو ہلاک ہو گیا. اس کو لگے گا کہ میں تو ہلاک ہو گیا کہ اتنے میں ایک پرچی پیش کی جائے گی. ایک فرشتہ ایک پرچی لائے گا اور اللہ پاک سے کہا جائے گا اے اللہ اس بندے کا ایک نیک عمل ہے، اس کو اس کی نیکی کے پلڑے میں رکھنا. ایک پرچی آئے گی. یہ بندہ جب دیکھے گا تو کہے گا ہائے اس ایک پرچی کی اتنے رجسٹروں کے سامنے کیا حیثیت ہے. لیکن فرشتہ جب اس بطاقہ کو، اس چھوٹی سی پرچی کو اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دے گا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اور وہ گناہوں کا جو پلڑا جو ابھی جھکا ہوا تھا وہ اوپر آسمان میں ہواؤں میں چلا جائے گا. یعنی ایک پرچی اور اس بطاقے کا اتنا وزن ہوگا کہ یہ اس نیکیوں والے پلڑے کو جھکا دے گا، گناہوں والے پلڑے کو اوپر کر دے گا. تو یہ بندہ بہت حیران ہوگا کہ یہ کیا ماجرا ہے. یہاں اعلان ہوگا کہ فلاں ابن فلاں کی نیکیوں کا پلہ جھک گیا، یہ کامیاب ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو گیا. کیا خوشبختی کا کیا ٹھکانہ ہے کہ انسان کو قیامت کے دن یہ اعلان سننا نصیب ہو جائے کہ فلاں ابن فلاں یا فلاں بنت فلاں وہ کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گئی، وہ جنت میں داخل ہو گئی. اللہ پاک ہم سب کو ایسے اعلان سننا نصیب فرمائے. تو جب اس کی کامیابی کا اعلان ہوگا یہ خوشی سے پھولے نہیں سمائے گا. پوچھے گا اے اللہ میرا وہ کون سا نیک عمل ایک پرچی میں تھا کہ جس نے یہ سارا کام کر دیا. اس پرچی کو کھولا جائے گا، اس میں لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو نے ساری زندگی نافرمانیاں کی، گناہ کیے، مجھے ناراض کیا، تیرے گناہوں کے رجسٹر بھر گئے، لیکن تو نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ میرا نام لیا، تو نے کلمہ طیبہ ایک مرتبہ اتنے اخلاص سے پڑھا تھا، اتنے اخلاص سے کہ میرے فرشتوں نے اس کو محفوظ کر لیا. بات یہ چل رہی ہے نا کہ زبان سے نکلا ہوا ضائع نہیں جا رہا، ہوا میں نہیں اڑ رہا، غائب نہیں ہو رہا. یہ سب فرشتے اپنے ہاں محفوظ کر رہے ہیں. ایک کلمہ جو اخلاص سے کہا گیا
اللہ کو اتنا پسند آیا کہ وہ بطاقہ، وہ پرچی محفوظ کی گئی، اور فرمایا آج جب تجھے اس کی ضرورت تھی ہم نے وہ پرچی لا کر تیرے نامہ اعمال کے اندر رکھ دی۔ تو اس ایک کلمے کی برکت سے جو زبان سے نکلا اخلاص کے ساتھ، یہ اس بندے کو قیامت کے دن نجات دے دے گا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر زبان سے نکلنے والا کلمہ خیر کا ہو، ایمان کا ہو، دین کا ہو، عافیت کا ہو، بھلائی کا ہو، تو انسان اس کو جتنے اخلاص سے کہے گا اس کا اتنا زیادہ وزن ہوگا، فرشتے اس کو محفوظ کریں گے، اور یہ قیامت کے دن اس بندے کے نامہ اعمال میں جب ڈالا جائے گا یہ اس کے پلڑے کو جھکا دے گا۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور وزن اعمال میزان عدل قائم ہوگا اور حضور علیہ السلام کی امت کا حساب سب سے پہلے شروع ہوگا، سب سے پہلے، تو ایک امتی کو لایا جائے گا۔ یہ جب آئے گا اور اس کا جب حساب کتاب ہوگا تو اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اعلان کیا جائے گا کہ فلاں ابن فلاں ناکام ہو گیا، اس کے گناہ زیادہ ہو گئے، اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ یہ معاملہ ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام یہ دیکھ رہے ہوں گے، اس لیے فرمایا کہ پوری انسانیت کا حساب آدم علیہ السلام کے سامنے ہوگا، اس لیے کہ وہ سب کے جد امجد باپ ہیں۔ وہ جب دیکھیں گے کہ میرے آخری، اس کائنات کے آخری پیغمبر کے ایک امتی کو جہنم بھیجا جا رہا ہے، تو وہ حضور علیہ السلام کو پکاریں گے اور کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئیں، خبر لیں آپ کے ایک امتی کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا۔ حضور علیہ السلام آئیں گے، دیکھیں گے فرشتے ان کے ایک امتی کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حضور فرمائیں گے اس کو روک دو۔ فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ کے پیغمبر، ہم اللہ کے حکم کے مأمور ہیں، ہم رک نہیں سکتے، ہمیں تو اللہ کا حکم آ گیا ہے، آپ اللہ سے عرض کر دیں، اگر اللہ فرمائیں گے تو ہم رک جائیں گے، ورنہ ہم نہیں رک سکتے، یہ جہنم جائے گا۔ حضور علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا اور اللہ پاک سے عرض کروں گا کہ اللہ آپ ان فرشتوں کو روک دیں، اس فیصلے کو کچھ دیر کے لیے روک دیں، مجھے کچھ عرض کرنا ہے۔ اللہ حکم دیں گے ان فرشتوں کو کہ رک جاؤ، اس آخری پیغمبر کے امتی کو واپس لے آؤ۔ اس امتی کو لایا جائے گا، اللہ فرمائیں گے کہ اس امتی کے تو سارے اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے، اس کے پاس کوئی نیکی نہیں۔ تو حضور علیہ السلام فرمائیں گے کہ اس کا ایک عمل میرے پاس ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ پیش کر دوں۔ اللہ فرمائیں گے آپ پیش فرما دیں۔ حضور علیہ السلام ایک پرچی نکالیں گے اور اس پرچی کو کہا جائے گا کہ یہ نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دی جائے۔ جب اس کو نیکیوں کے پلڑے میں ڈالا جائے گا تو فرمائے وہ نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا، گناہوں والا پلڑا اوپر چلا جائے گا۔ یہ امتی بھی حیران ہوگا کہ اس میں کیا تھا، فرشتے حیران ہوں گے اس میں کیا ہے۔ اللہ فرمائیں گے اس پرچی کو کھول دو۔ جب کھولا جائے گا تو اس پرچی میں درود شریف لکھا ہوا ہوگا جو اس امتی نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھا ہوا ہو۔ درود شریف کی اتنی بڑی برکات اور اتنی بڑی فضیلت ہے، تو دیکھیں گے وہ درود شریف لکھا ہوگا۔ یہ امتی کہے گا کہ یہ کون شخص ہے جس کی وجہ سے آج میری نجات ہو گئی، اور یہ میرا کیا عمل اس پرچی میں لکھا ہوا ہے؟ تو کہا جائے گا کہ یہ تمہارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تم نے ایک مرتبہ زندگی میں ان پر محبت سے درود شریف پڑھا تھا، وہ درود شریف ان کے پاس محفوظ تھا، اور آج جب تمہاری ہلاکت کا، جہنم کا فیصلہ ہوا تو اس درود شریف کی برکت سے اللہ پاک نے تمہیں نجات دے دی۔
اب یہ دو احادیث بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم یہ سمجھ جائیں کہ زبان سے نکلا ہوا خیر کا کوئی کلمہ، برکت کا کوئی کلمہ، درود شریف، استغفار، اللہ پاک کی ذات کا نام، یہ کلمات انسان بعض دفعہ کہتا ہے تھوڑا سا ذکر ہے اس سے کیا ہوتا ہے۔ آج ہمیں ذکر کی طاقت کا، درود شریف کی برکات کا، استغفار کی خیر و برکتوں کا پتہ نہیں، اس لیے ہر مسلمان غافل گھوم رہا ہے۔ زبان قینچی کی طرح غلط استعمال ہو رہی ہے، دوسروں کی عزتوں کو پامال کرنے میں، دوسروں کی برائیوں میں، دوسروں کی غیبتوں میں، دوسروں کی ٹوک لگانے میں، دوسروں کو تانے دینے میں، منصوبے بنانے میں لگی ہوئی۔ اتنی غفلت ہے، ہمیں یہ احساس نہیں کہ اس زبان سے نکلنے والے ایک ایک کلمے کا، ایک ایک بول کا، ایک ایک بات کا حساب دینا ہے اللہ کے سامنے۔ تو یہی زبان صحیح رخ پر آ جائے، صحیح استعمال ہو جائے، اللہ کے دین کے لیے استعمال ہو جائے، اللہ کے ذکر کے لیے استعمال ہو جائے، قرآن کریم کی تلاوت میں استعمال ہو جائے، دعاؤں کے اہتمام میں استعمال ہو جائے، تعلیم و تعلم کے اندر استعمال ہو جائے، خیر کی باتوں کے کہنے میں استعمال ہو جائے، اپنی اولاد کی صحیح دینی نہج پر تربیت کرنے کے اندر استعمال ہو جائے، دوسروں کو مسلمانوں کے حقوق سمجھانے کے اندر استعمال ہو جائے، دو مسلمانوں کے آپس میں جوڑ اتفاق پیدا کرنے کے اندر استعمال ہو جائے، کسی غمزدہ مسلمان مرد عورت کو تسلی دینے کے اندر استعمال ہو جائے، کسی کی تعزیت کے اندر استعمال ہو جائے، کسی کی خوشی کے موقع پر اس کو مبارکباد دینے کے اندر استعمال ہو جائے، یہ سارے خیر کے وہ کام ہیں جو آج اس زندگی میں، اس دنیا میں، ان سانسوں کے لیتے ہوئے ہم اپنی زبان سے ادا کر سکتے ہیں، اور نہیں معلوم کہ وہ کون سی خیر کی ایک ایسی بات ہوگی جو ہمارے رب کو، اللہ پاک کو پسند آ جائے اور وہ قیامت کے دن ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ، ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اللہ پاک سب کو شفائے کلی نصیب فرما دے۔ جتنے پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانیاں ہیں، اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک اعلان سن لیں، مستورات ایک اعلان سن لیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے جو مستورات کی مجلس ہوگی وہ 4 بجے سے 4:30 بجے تک ہوگی، اس لیے کہ عصر کی نماز کا وقت آگے جا رہا ہے، تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے یہ مستورات کا بیان 4 بجے سے 4:30 بجے تک ہوگا۔ اور کل انشاءاللہ حسب ترتیب اتوار کے دن مغرب کی نماز کے بعد اسوہ حسنہ کی مجلس ہوگی، اس میں بھی اہتمام سے تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔